مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پہ اس تنگ لشکر پر 70 صحابہ متعین کیے تھے. 70 صحابہ نیزے دے کر کھڑے کیے تھے کہ اس لشکر سے کافروں کو نکلنے کا راستہ نہ مل جائے. اس لیے 70 کا اور کہا تھا جب تک میں حکم نہ دوں یہاں سے ہلنا نہیں ہے, یہاں کھڑے ہونا ہے. لیکن کیا ہوا, یہ بھی بدقسمتی ہوئی کہ افواہ پھیل گئی, بات آ گئی کہ جنگ فتح ہو گئی ہے, کافر بھاگ گئے, پیچھے ہٹ گئے. ان صحابہ نے کہا کہ بات ختم ہو گئی ہے, جنگ ختم ہو گئی تو اب کھڑے ہونے کا کیا فائدہ. وہ وہاں سے ہل گئے, وہاں سے ادھر ادھر ہو گئے. تاریخ گواہ ہے کہ وہ ان کا ادھر ادھر ہونا ہی تھا کہ پیچھے سے کافروں کا لشکر آیا اور ادھر سے آگے گزر گیا اور مسلمانوں کا نقصان ہو گیا. 70 صحابہ شہید ہو گئے. سب سے زیادہ شہادت جنگ احد میں ہوئی. 70 صحابہ اکرام کی شہادت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا کہ یہ میرے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. اور وہاں سے جو نکلے تھے وہ خالد بن ولید ہی تھے. یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. کافروں کی لشکر, سارا لشکر بھاگ اٹھا تھا, مکے کی طرف دوڑ لگ گئی تھی, چلے گئے. یہ کہتے تھے میں انتظار میں تھا کوئی راستہ مل جائے, مجھے راستہ نظر آیا تو میں اوپر سے آ گیا اور اتنا نقصان کیا. اتنا بڑا جرنیل کہ اسلام سے پہلے بھی طاقت منوا رہا تھا. اسلام آیا تو رسول اللہ نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خالد تو اللہ کی تلوار ہے. سیف اللہ کا لقب دیا. آج بھی خالد سیف اللہ کے نام سے. یہ جب جنگ ہو رہی تھی تو کافروں نے دیکھا کہ موقع مل گیا ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا. حملے کا موقع مل گیا تو پہاڑ کے اوپر سے تیر انداز آئے کافروں کے, جو سیدھے تیر چلا رہے تھے اوپر سے, اور مسلمان نیچے تھے. دفاع نہیں کر سکتے تھے, نیچے تھے. ایک غار ہے وہاں, اگر جائیے گا تو دیکھیے گا وہ غار جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا تھا حضور آپ یہاں بیٹھ جائیں, ہم لڑیں گے, آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے, آپ بیٹھ جائیں. وہ غار آج بھی موجود ہے. اس غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ایک جملہ کہا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر, ارم یا سعد, اے سعد تو بڑا تیر انداز ہے, آج تیر چلاؤ, تیر چلاؤ. فدا کا ابی و امی. میں کہتا ہوں یہ جملہ کسی کو لیے نہیں کہا گیا. فرمایا سعد تیر چلاؤ, تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. اتنا بڑا شرف, اتنی بڑی سعادت کہ فدا کا ابی و امی کہہ دیا. کہتے ہیں وہ کمان بھی بہت بھاری تھی اور چلنے میں دقت بھی بہت تھی. حضرت سعد کہتے ہیں 8-10 تیر چل جائیں تو تھک جاتا تھا آدمی, اور 20-22 ہو جائیں تو بازو شل ہو جاتے تھے, بازو چلانے کی ہمت ہی نہیں رکھتے تھے. کہتے لیکن حضور کی دعا تھی کہ 1000 تیر چلایا میں نے. سبحان اللہ, 1000 تیر چلایا. نامعلوم اب کیا کیفیت ہے, میں اس پر کچھ تبصرہ تو نہیں کر سکتا. جب میں پہلی مرتبہ سعودی عرب گیا اور مدینہ منورہ گیا اور اس محلے میں گیا جہاں حضرت سعد رہتے تھے, تو ایک شیشے کے بکس میں وہ کمان پڑی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس پر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی, حدیث میں نے خود پڑھی ہے کہ فدا کا ابی و امی ارم یا سعد, اے سعد تیر چلاؤ. ماں بہت بڑی کمان تھی اور شیشے کے بکس میں بند کر کے رکھی گئی تھی تبرک. لیکن آج تبرکات کا مسئلہ ہے,
نامعلوم وہ وہاں ہے یا نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے خود وہ کمان دیکھی ہے اور حیرت ہوتی تھی کہ یہ کمان حضرت سعد بن وقاص رضی کے ہاتھ سے چلی تھی۔ اتنے بڑے بڑے جنرل روم کی طرف حملہ کیا، دریا آ گیا آگے۔ عرب کے لشکر جو تھے، عرب پانی سے تو بے خبر لوگ تھے، یہ تو صحرائی لوگ تھے، پانی تو انہیں ملتا نہیں تھا، پانی تو بارش آ جائے تو چشمہ بھر لیتے تھے، کوئی نیچی جگہ بھر جاتی تھی وہی پانی استعمال کرتے، جنگیں ہوتی تھی، پانی تو ملتا نہیں تھا۔ جب کہیں پانی اکٹھا ہو جائے یا کوئی چشمہ نکل آئے تو اتنی جنگ ہو جاتی تھی کہ میں نے قبضہ کرنا ہے۔ میں نے کہا 40 سال جنگ ہوئی ہے ایک چشمے کے وصولی پر، یہ حالت تھی ان کی۔ اب دریا سامنے ہے، دوسری طرف رومیوں کا لشکر، ایرانیوں کا لشکر ہے، اور ادھر یہ کھڑے ہیں۔ حیرت ہے، صحابہ سوچنے لگے کیا کریں، وہ محفوظ ہیں، پانی بہت زیادہ ہے، نکلنا ہے۔ حضرت سعد بن، یہ ہوتے ہیں جنرل، یہ ہوتے ہیں امام قوم کے۔ آگے آئے، بیمار تھے، تاریخ کہتی بیمار تھے، حکم نامہ بھی لکھ کر ان کی زوجہ محترمہ ایک کمان سے پھینک رہی تھی، سیدھے جا کے حکم دینے کے قابل بھی نہیں تھے، اتنے شدید بیمار تھے، لیکن کمان کر رہے تھے جنگ کے، کمانڈر چیف تھے وہی۔ آگے آئے، کہا صحابہ تم چاہو یا نہ چاہو میں تو آگے جا رہا ہوں۔ گھوڑے پر چڑھے اور دریا میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا۔ صحابہ نے دیکھا جرنیل کا گھوڑا گیا ہے، بیمار جرنیل کا، سب نے ڈال دیا، اور تاریخ کہتی سارے گھوڑے پار اترے، سارے دریاؤں کے۔ ارے گھوڑا بھی دریا پر کرتا ہے، کبھی سوچئے۔ علامہ اقبال کی روح چیخ اٹھی تھی کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، صحرا تو صحرا تھے، ہم نے تو دریاؤں پر حملہ کیا۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اقبال پڑھ کے کہہ رہا، تاریخ کہہ رہی ہے کہ گھوڑے دوڑے تھے اور پار اترے تھے، اور ایرانی جو اوپر مناروں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو کہ یہ رک گئے ہیں، بھاگ اٹھے، کہنے لگے یہ آدمی نہیں کچھ اور ہیں، یہ کیا ہیں؟ بغیر جنگ کے قلعہ فتح ہو گیا، پار اترنا تھا کہ ہتھیار ڈال دیے۔ پادری آگے آ گئے کہ نہیں ہم نہیں لڑتے، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں۔ میرے دوستو، جب یقین ہو جائے انسان کو اپنے وجود پر، اپنے ایمان، صرف شرط یہ ہے، حضرت داتا گنج بخش علیہ جی بری فرماتے ہیں ایمان ہے یقین کا نام، ہے یقین کا نام۔ اتنا یقین پکا ہو جائے کہ سب کچھ سامنے آ جائے، پھر بھی یقین وہی رہے جو تمہیں ایمان نے دیا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میرے سامنے کوئی آدمی آ کے کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو میں کہوں گا نہیں 4 ہوتے ہیں۔ وہ کہے نہیں میں ثابت کر سکتا ہوں 5 ہوتے ہیں، میں کو ثابت کر۔ کہا وہ ہوا میں اڑ جائے، آسمانوں کے پاس جا کے کھڑے ہو کے للکارنے لگے، منہ سے آگ برسانے لگے، اور کہے غزالی میں بھسم کر دوں گا، میں آگ کا شعلہ پھینک کر تیری زندگی ختم کر دوں گا، مان لو کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس کو دیکھ کر مرعوب تو ہوں گا، خوف بھی مجھے آئے گا، لیکن میرا یقین نہیں ڈگمگائے گا کہ 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں۔ یقین اس قدر کامل ہو جائے کہ سب کچھ سامنے آنے کے باوجود، لشکر کیسے بھی کیوں نہ ہو، دشمن کسی طرح کوئی کیوں نہ ہو، آگے بڑھنے، یہ یقین پیدا ہوتا ہے میرے دوستو تربیت سے۔ یاد رکھ لیجئے صحابہ کا سب سے بڑا ایمان کیوں ہے؟ عمل بعد میں لوگوں نے زیادہ کیے، صحابہ تو ایسے بھی ہیں جن کی 5 نمازیں بھی نہیں پوری، آئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت کی، جنگ میں جا کے شہید ہو گئے۔ 5 وقت کی نماز، روزہ تو ان کی قسمت میں ہی نہیں آیا، حج نصیب نہیں ہوا،
لیکن سب ولیوں کا امام ہے، سب ولیوں کے امام ہے۔ حضرت مجد اللہ ثانی رہ فرماتے ہیں صرف ایک وجہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے یقین کر لیا، دیکھا ہے چہرہ اور مان لیا۔ یاد رکھ لیجئے دیکھنے والے تو بہت تھے، آج بھی کہتے ہیں جی یہ پڑھ کے بھی نہیں مانتا، یہ تو پڑھا لکھا ہے یہ کہتا ہے۔ میرے دوستوں اس زمانے میں پڑھا لکھا ابو جہل سب سے زیادہ تھا۔ ہم نے اسے ابو جہل کا کافر تو اسے ابو الحکم کہتے تھے، حکمت کا باپ، یعنی دانا آدمی سمجھا جاتا تھا، فیصلے کرنے کا مالک تھا۔ لیکن کیا ہوا، اسے نظر نہیں آیا۔ بدقسمت اتنا نکلا کہ سامنے دیکھ بھی رہا ہے، چاند ٹوٹتا ہوا سامنے دیکھا اس نے کھڑے ہو کر، درمیان موجود تھا اس گراؤنڈ میں جہاں سے چاند ٹوٹتا ہوا دیکھا۔ صحابہ نے دیکھا اور وہ پہلے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن کہتا جادو ہو گیا ہے۔ وہ نہیں مانا، اور صہیب رومی کہہ رہا ہے کہ ابو جہل ابو الحکم یہ جادو نہیں ہے، جادو آسمان پہ نہیں ہوتا، یہ زمین کی چیز ہے، یہ وہاں نہیں جاتا، یہ ہو گیا ہے۔ باہر سے آنے والا مسلمان ہو گیا اور وہاں کا رہنے والا نہ ہوا۔ مکی تھا، خالص مکے کا رہنے والا تھا، قریش تھا، رسول اللہ کا رشتہ دار تھا۔ قدرت کہہ رہی ہے کہ ایمان تو نصیب کی بات ہے، یہ تو یقین کی بات ہے۔ کہاں سے حضرت بلال آئے اور مسلمان ہو گئے؟ ارے پٹھتے پٹھتے آئے اور اسلام لے کر سرتاج اولیاء بن گئے۔ کہاں سے صہیب رومی آئے، کہاں سے حسن بصری آئے۔ حسن بصری جو چشتیہ قادریہ سہروردیہ کے امام ہیں، جن سے سلسلے چلتے ہیں یہ سارے کے سارے، وہ سلسلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے زمانے میں جنگ میں قیدی بن کے آئے تھے، قید تھے، قیدی تھے جو آئے تھے، جو مدینہ منورہ میں آئے تھے، اور وہاں جب دیکھا اسلام ہے تو مسلمان ہو گئے۔ بصرہ کے رہنے والے تھے، آ کر اسلام قبول کر لیا، امام بن گئے۔ فقہا کے امام ہیں، محدثین کے امام ہیں، صوفیاء کے امام ہیں۔ آج عربی ادب کا طالب علم انہیں نہیں بھول سکتا، آج تصوف کا طالب علم انہیں نہیں بھول سکتا۔ تو سوچئے لوگوں نے کہ انہوں نے فیض پا لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ فیض ملتا ہے اس یقین کے ساتھ جو ایمان کے ساتھ آتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ وہ یقین آ جائے تو یہ کیا کیا بن گئے، ابو جہل نہ بن سکا۔ ارے بدقسمت تو اتنا نکلا کہ ہاتھ میں کنکریاں لے کے آ گیا، اس کے ہاتھ میں تھی نا۔ چل گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ یہ کیا ہے، تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بتا کیا ہے۔ یعنی یہ سمجھتا ہے کہ یہ نبی ہوگا تو بتا دے گا کہ یہ خفیہ بات کیا ہے۔ یہاں ایک میں آپ کو نکتہ بتاؤں، کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ نبی کو علم ہونا چاہیے، کہ چھپی ہوئی باتیں اسے جاننی چاہیے۔ سوچئے اگر ہم نہ مانیں تو پھر کیا ہوگا۔ وہ بھی اس معیار پہ پرکھتا ہے کہ نبی علم رکھتا ہے تو یہ نبی ہے تو علم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا ہاتھ والی بتائیں کہ میں کیا، یہ بات تو بتا دیں۔ کہنے لگا یہ تو عجیب بات ہوگی، اور کنکر نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ارے وہ نبی جسے کنکر بھی پہچانتے ہیں، پتھر بھی پہچانتے ہیں، اگر انسان نہ پہچانے تو کیا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے یہ چوپائے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک چڑھا ہوا سورج کسی کو نظر نہ آئے، چمکتی ہوئی روشنی کسی کو نظر نہ آئے تو قصور کس کا ہے، قصور کس کا ہے؟ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان حال ہے،
بہت بری حالت ہے، آج کمزور امتوں میں سمجھی جا رہی ہے، صرف ایک وجہ کہ انہیں یقین نہیں ہے اپنے نبی کی عظمت کا۔ یقین کیجئے، ان کی عظمتوں پر ایمان لائیے یقین کے ساتھ، تو سب کچھ ہو جائے گا۔ ارے یقین ہی تو ولی بناتا ہے، یقین ہی تو صوفی بناتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ، اللہ اللہ، پیران پیر ہیں، ولیوں کے امام ہیں، خود کہتے ہیں کہ ولیوں کا امام ہوں میں۔ لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے، لیکن اس لیے ہے کہ میں رسول اللہ کے قدموں پہ چل رہا ہوں، کوئی میری شان نہیں ہے، یہ نسبت کا فیض ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض ہے کہ میں یہاں تک ہوں۔ آپ نے سنا واقعہ، میں دہرانا نہیں چاہتا، جیلان کے رہنے والے ہیں، جیلان ایران میں ہے، عرب نہیں ہے، عجم ہے، اور آپ کی زبان مادری زبان بھی فارسی تھی، عربی نہیں تھی۔ فارسی بولنے والا گھرانہ، فارس کے علاقے میں رہنے والا گھرانہ، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ بغداد چلے جائیں، علم حاصل کریں۔ بغداد مرکز علم تھا، بہت بڑا علم کا مرکز تھا، ایک دور تھا، بغداد کی شاہانہ شان تھی۔ تو ماں سے کہا کہ اماں جان مجھے پڑھنا ہے، اجازت دے دیں میں چلا جاؤں۔ ماں سوچنے لگ گئی کہ ایک ہی جوان ہوا ہے بیٹا، باپ نہیں ہے، گھر میں مرد نہیں ہے، یہ بھی چلا گیا تو کون ہماری حفاظت کرے گا؟ سفر لمبے ہیں، جیلان سے بغداد چلے گئے، آنا جانا ہی مشکل ہے۔ سوچ میں پڑ گئی، لیکن بیٹے نے اصرار کیا کہ اماں جان علم تو نہیں چھوڑا جا سکتا، ہم تو 2-4 میل جانے کے علم پڑھنے سے ڈر جاتے ہیں، جی بچہ کہاں جائے، یہ دور ہے، جیلان سے بغداد کا سفر ہے، اور ایک یتیم بچہ کر رہا ہے، جس کی ماں پیچھے رہ گئی ہے، جس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، بس اور کوئی خاندان نہیں ہے۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اجازت دے دی کہ بیٹا ماں کی مامتا بھی قربان کرتی ہو، علم نہیں چھوڑا جا سکتا، علم کے لیے جاؤ، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اطلب العلم ولا اکون بالسین، علم کی تلاش کرتے رہو، خواہ تمہیں عرب سے چین ہی جانا پڑے۔ حدیث مبارک من اللحد من المہد الی اللحد، فرمایا علم حاصل کرتے رہو جب پیدا ہوئے اس دن سے لے کر قبر میں جانے کے دن تک، کوئی لمحہ علم کے بغیر تمہارے پر آنا نہیں چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، اے اللہ کے رسول ہر لمحہ جو بعد میں آئے گا وہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا، شان آپ کی آگے سے آگے جائے گی۔ یہ تھی کیفیت۔ ماں نے اجازت دے دی، بیٹا چل پڑا، ایک کھڑے ہو گئے، ماں آئی الوداع کہنے کے لیے۔ دیکھیے ماں کا حوصلہ دیکھیے جو بیٹے کو چھوڑ رہی، دروازے تک آئی، دہلیز پہ کھڑی ہو گئی، روایت کہتی ہے دہلیز پہ ماں کھڑی ہو گئی، بیٹے کو دہلیز سے باہر بھیج دیا، کہنے لگی بیٹا میں تمہیں اور بھی آگے چھوڑنے جاتی، لیکن میرے نبی کا حکم یہ ہے کہ عورتوں کی حد یہی ہے، سبحان اللہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس سے آگے نہیں جا سکتی، پردہ دار عورت ہوں، باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے اجازت ہے۔ اور ایک جملہ کہا جو میں پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ماں کا حوصلہ دیکھیے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا چلے جاؤ پڑھنے کے لیے، اس یقین کے ساتھ جاؤ کہ اب تیری میری ملاقات نہیں ہوگی۔
یہ بھی یقین ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی. فرمایا چلے جاؤ ملاقات نہیں ہوگی. لیکن ماں کا دوسرا یقین اس سے بھی بڑا یقین ہے. کہنے لگی بیٹا فکر نہ کرنا، جنت میں ملاقات ہوگی. ارے یہ یقین بول رہا تھا کہ نہیں ملنا تو نہ صحیح، جنت میں تم بیٹھے جائیں. ماں کو یقین ہے کہ یہ بیچنے والا جو میں بیچ رہی ہوں بچہ یہ بھی جنتی ہے اور میں بھی جنت میں جاؤں گی. یہ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ یقین کی منزل کیسے آتی ہے؟ جب انسان اپنے جسم پہ غور کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اللہ نے تمہارا حساب قیامت کو لینا ہے کہ کیا کیا ہے دنیا میں، اس حساب سے پہلے اپنا حساب خود کر لیا کر. صحابہ اکرام کہتے تھے ہم جب رات کو سونے لگتے تھے تو گنتے تھے کہ آج صبح سے شام تک کیا کیا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ معافی والی بھی ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آج معافی مانگ لیں. کہتے حساب ہم سونے سے پہلے دن کا برابر کر کے سوتے تھے کہ اگلے دن کے لیے گناہ ہی نہ جائے. یہ ہے یقین کی منزل جو انسان کو ولی بناتی ہے. بنے گا نہیں بنے گا، ماں کی تربیت ہوئی یا نہیں ہوئی. راستے میں پکڑے بھی گئے، ڈاکو بھی پڑ گئے. قدرت نے کہا تھا امتحان راستے میں آ جائے کہ ماں کی محبت کیا تھی. ڈاکا بڑا لوٹ لیا قافلے کو. لوگوں نے پیدل قافلے جاتے تھے اس کے ساتھ جا رہے تھے، ڈوب لیا. یہ 18 سال کا بچہ تھا. اس دور میں خیال نہیں تھا کہ یہ بچہ کاروبار کرتا ہوگا. لوٹنے والا پاس سے گزر گیا، انہیں کچھ نہیں کہا. دوسرا بھی گزرا تو کہنے کا بیٹا کچھ پاس ہے تمہارے؟ کہنے لگے 40 اشرفیاں ہیں. اس نے سب کہا بچہ ویسے ہی کہہ رہا ہے 40 اشرفیاں تو بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اس کے پاس کہاں سے آئیں. وہ گزر گیا. 2-3 گزرے، آپ کہتے رہے کہ 40 ہیں. وہ ایک نے پکڑ لیا، دیکھا تو 40 تھی. بڑا حیران ہوا کہ ہمیں تو اس پہ شک بھی نہیں تھی، یہ کیوں بتا رہا ہے. پکڑ کے لے گئے اپنے سردار کے پاس جو ڈاکوؤں کا سردار تھا. کہا سردار یہ بچہ عجیب ہے، ہمیں اس پہ شک بھی نہیں تھا، ہم تو دوڑتے گزرتے رہے تھے. اس سے ایسے ہی جاتے جاتے پوچھ لیا کتنی ہے؟ اس نے کہا 40 ہیں. اور ہر دفعہ 40 کہا، جب دیکھا تو 40 تھی. یہ پتہ نہیں کیوں بتاتا جا رہا تھا، ہم تو شک بھی نہیں کر رہے تھے. سردار نے قریب بلایا، فرمایا بیٹا تجھ پہ تو ہمیں شک بھی نہیں ہو سکتا تھا، یہ تم کیوں بتاتے رہے کہ 40 ہے؟ چپ رہتے تو بات ختم ہو گئی تھی. کہنے لگے اس لیے نہیں چپ رہا کہ میری ماں نے جب مجھے روانہ کیا تھا تو سر پہ ہاتھ رکھے کہا تھا بیٹا ایک ہی نصیحت کرتی ہوں کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. ایک ہی نصیحت کی تھی ماں نے، بیٹا کچھ ہو جائے سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ سچ ہی ہے جو منزلیں طے کرواتا ہے. یاد رکھ لیجئے جھوٹ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، ساری منزلیں سچائی کے لیے. کہا سچ بولنے کی نصیحت ماں نے کی تھی. آحتنی امی علی الصدق، میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا سچ بولنا ہے. سردار کانپ گیا، ڈاکو ہے روز لوٹتا ہے. کانپ گیا، کہنے لگا بیٹا تو نے تو مجھے پریشان کر دیا، پریشان کر دیا. تو اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے سے پھرنے کو تیار نہیں ہے، اور میں اپنے رب سے وعدے پر پھر رہا ہوں. میں روز اس کی بغاوت کر رہا ہوں. رب نے مجھے بھیجا تھا ایک مومن بنا کر. میں کل مولود یولد علی الفطرہ، نبی سے فرماتے ہیں ہر بچہ ایمان پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. وَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، یہ ماں باپ کا کردار ہوتا ہے. کوئی اسے یہودی بنا لیتا ہے، کوئی اسے نصرانی بنا لیتا ہے. بچہ تو پاک پیدا ہوتا ہے، یہ تو ماں باپ کا کام ہے.
اگر بچہ دنیا میں جھوٹا ہے تو باپ اور ماں کا کردار ہے، اگر وہ نیک ہے تو ماں اور باپ کا کردار ہے۔ یاد رکھ لیجئے، بیٹا زندگی میں کہیں پہنچ جائے، اس کی رگوں سے باپ کی تربیت اور ماں کی تربیت کے اثر نہیں نکلتا، کبھی نہیں نکل سکتا۔ یہ تربیت ہے ہی ایسی، یہ گود ہی ایسی ہے جو سب کچھ دیتی ہے، اور اگر اس گود میں ہی فسق پڑ رہا ہے، اگر اس گود میں ہی کفر پڑ رہا ہے، بے ایمانی پڑ رہی ہے، تو کیا دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ کیا کچھ دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ یہ بات ہمیں آج غور میں، سردار کہنے لگا تو ماں کے وعدے سے نہیں پھر رہا، جان کا خطرہ تھا لیکن پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ وعدہ کیا ہے ماں سے، اور میں روز وعدہ توڑتا ہوں اپنے رب کا۔ کہنے لگا بیٹا اگرچہ چھوٹے ہو، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مجھے مسلمان کر لو، مجھے گناہوں سے معافی کا طلبگار ہوں، طلب لے کے آیا ہوں۔ 40 کے 40 ڈاکو ہاتھ پہ مسلمان نیک ہو گئے، برائیاں چھوڑ دی۔ بتایا دیا تھا کہ جب نیک نکلتا ہے تو یوں نیکیاں پھیلتی ہیں، یوں نیکیاں آگے آگے چلتی ہیں، قدم قدم پہ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ محبت کی جلوہ گاہ ہوتے ہیں ایسے مقام، یہ کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، گزاری ہے۔ یاد رکھ لیجئے، قسمت نے فیصلے کیے ہیں انسان کے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہی نیکیوں میں آتا ہے، سایہ ہی اسے نیک مل جاتا ہے، کوئی کسی بزرگ کے سائے میں چلا جاتا ہے تو پچھلی برائیاں چھوڑ دیتا ہے، پچھلی برائیاں چھوڑ کے آ جاتا ہے، کوئی کسی عمر میں آتا ہے۔ صحابہ اکرام میں بعض بڑھاپے کی عمر میں آئے، بوڑھے تھے، دامن اسلام میں آئے۔ حضرت ابو قحافہ حضرت صدیق اکبر کے والد گرامی ہیں، آپ مسلمان ہو کے مدینہ چلے گئے، ہجرت کر گئے، باپ نہیں گیا، باپ مکہ ہی رہا، حتیٰ کہ بیوی بھی مکہ رہی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی بھی مکہ میں تھی، ماں بھی مکہ میں تھی، باپ بھی مکہ میں تھا، اور آپ چلے گئے، پرواہ نہیں کی۔ لوگ جو کہتے ہیں جی ماں باپ کی خدمت کا موقع تھا اس لیے نیکی نہیں کر سکے، صدیق اکبر کا عمل دیکھیے، سب کو چھوڑ دیا کہ رسول اللہ کا ساتھ لینا، سب سے بڑا ساتھ مل رہا ہے آج، ساتھ چلے گئے، مکہ فتح ہوا، 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھے، کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اکبر نے کہا حضور مجھے اجازت ہے، میں گھر سے ہوا ہوں، میرا گھر ہے یہاں، میرا خاندان ہے یہاں، فرمایا جاؤ۔ گئے تو ماں سے کہا، باپ سے کہا کہ میں آ گیا ہوں اور ایک اسلام کی دعوت لے کے آیا ہوں، اگر آپ چاہو تو آپ بھی نیکی کے دامن میں آ سکتے ہیں۔ ماں مسلمان ہو گئی، ام الخیر نام ہے ماں کا، خیر ہی خیر بن گئی۔ باپ کو صدیق اکبر، باپ نابینا ہو چکا تھا، آنکھیں نہیں تھی اس کی، صدیق اکبر انگلی لاٹھی پکڑ کے لے کے آئے، کعبہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے لے آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرا یہ باپ ہے، اسے کلمہ پڑھا دیجیے، میرے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ میرا باپ بھی مسلمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا ابو بکر یہ کیوں کیا تو نے؟ یہ ضعیف تھے، بوڑھے تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے، تو مجھے آ کے کہتا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو میں خود چل کے جاتا، میں خود چل کے جائے کلمہ پڑھاتا۔ یہ تو محبت کی انتہا تھی، لیکن صدیق اکبر کا جملہ بھی عطائیت کی انتہا پہ کھڑا، فرمایا یا رسول اللہ جسے کچھ لینا ہو، جو پیاسا ہو وہی کنویں کے پاس چل کے آتا، پیاس انہیں ہے،
کفر ان کا دلنا ہے، انہیں آنا چاہیے تھا دربار میں چل کر، یعنی احترام دیکھیے ذہن میں کیا تھا کہ لے جانا نہیں ہے، لانا ہے اسے، اور اسلام قبول کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں، باپ صحابی ہے، خود صحابی ہیں، بیٹا صحابی ہے، پوتا صحابی ہے، 4 نسلیں کسی صحابی کی ایسی نہیں، 4 نسلیں اسلام کے اندر آئی ہیں، اور صرف مسلمان نہیں ہوئی، صحابی بنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ مجھے ابو بکر کے خاندان سے جتنا فائدہ پہنچا ہے کسی سے نہیں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے یہ بات کہا کرتے تھے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یقین رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کچھ ہیں۔ کسی کو کسی پہ بھروسہ ہو، کسی کو کسی پہ بھروسہ ہو، بھروسہ کیجئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رانج میں یہ کئی دفعہ میں شعر یہ پڑھ چکا، مجھے بہت بچپن کا یہ یاد ہے کہ رنج میں، غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں، رنج میں، غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں، کوئی اپنا نہیں مشکل میں نہ آسانی میں۔ دنیا ہی ایسی ہے، بھائی بھائی کا نہیں رہتا، بھتیجا چچا کا نہیں رہتا، حتیٰ کہ بیٹا باپ کا نہیں رہتا، حالات یہ ہو جاتے ہیں کبھی۔ تو کوئی اپنا نہیں مشکل میں نہ آسانی میں، سن کے آیا ہوں میں یہ بے سر و سامانی میں، وہ نہیں ڈوبتا طوفانوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی۔ وہ نہیں ڈوبتا طوفانوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نگہبانی نصیب ہو جائے تو پھر پرواہ نہیں۔ یہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، جنگ ہو رہی تھی، بہت سخت جنگ تھی، بہت شہادتیں ہوئی ہیں جنگ۔ ایک مائی تھی مدینہ منورہ کی، بوڑھی عورت تھی، اس کا شوہر، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں جنگ میں شریک تھے، اور قدرت کا فیصلہ جو ہے تینوں شہید ہو گئے، تینوں شہید ہو گئے۔ خبر اڑ گئی جنگ احد ہے، خبر اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں خبر آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، غار میں چلے گئے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ افواہ پھیل گئی، مدینے میں کوہرام بچ گیا۔ وہ مائی بھی لاٹھی ٹیکتی ہوئی گھر سے نکلی کہ پتہ کروں میرے رسول کیسے ہیں۔ آئی، لشکر فتح ہو چکی تھی، جنگ ختم ہو چکی تھی، راستے میں آئی، صحابہ اکرام واپس آ رہے تھے، صحابہ ملے، کہنے کہ مائی دکھ بڑا ہے لیکن قدرت کا فیصلہ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کہنے لگی شوہر کی بات نہ بتاؤ، مجھے رسول اللہ کی بات بتاؤ، بتاؤ رسول اللہ کیسے۔ آگے گئی تو صحابہ ملے، کہنے لگی بھائی افسوس ہے بھائی بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی بھائی کی خبر پرواہ نہیں ہے، رسول اللہ کو دیکھنا۔ آگے بیٹے کی اطلاع ملی کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ تینوں اطلاعیں راستے میں ملی، لیکن مائی جا رہی ہے اور وہاں چلی گئی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ جا کر دیکھا، نظر ڈالی آپ کے چہرہ انور پر تو خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی مائی پر، کہا مائی مجھے دکھ ہے کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کا اظہار کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ دکھ کا اظہار نہ کیجیے، کل مصیبت بعدہ کا جلل، یہ جملہ ہے مائی کا کہ یا رسول اللہ اگر آپ موجود ہیں تو کوئی مصیبت نہیں ہے۔
کتنی ہمت ہے، کتنا حوصلہ ہے، ذرا غور تو کیجیے۔ یہ حوصلہ میرے دوستو ایمان کی دلیل ہے، ایمان کے لیے سب سے بڑی قوت ہے۔ کاش ہمیں یہ حوصلہ مل جائے، یہ دلیل مل جائے۔ آئیے صحابہ کرام کے حالات پڑھیں، فقہائے اعظام کے حالات پڑھیں، صوفیاء کرام کے حالات پڑھیں۔ صرف کرامتیں ہی نہ پڑھتے رہے، دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں جب میں نے بیعت کی حضرت عثمان ہارونی کے ہاتھ پر، حضرت عثمان ہارونی ان کے پیر ہیں اور بہت ہی بامراد پیر ہے۔ اللہ اللہ، سوچئے سلطان الہند کا جو پیر ہے کتنا بڑا ہو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر۔ اللہ کہ تدبیر ہے مسلمانہ کے مد خود را نبی دانو۔ عجیب و غریب کیفیت تھی، عجیب و غریب تھی۔ فرمایا اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید برسر خارے، خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ کبھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کانٹے کے سر پہ کوئی پانی کا قطرہ بھی ٹھہر گیا ہو، آئے تو نیچے گر جاتا ہے۔ کانٹے کے سر پہ پانی کا قطرہ ٹھہرتا ہوا لوگوں تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید غر ترے سے خبر سرے کاہے مغنما پتر خطرہ شبنم بنو کے خار بھی رکھتا ہوں، لیکن میں وہ شبنم کا قطرہ ہوں کہ کتنی نوک آ جائے وہاں بھی رقص کرتا ہوں، وہاں بھی مستیوں میں جھوم جاتا ہوں۔ کہتے ہیں وہاں بھی جھوم جاتا ہوں خوشا۔ یہ ایک محبت کی دنیا ہے میرے دوستو۔ منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم، میں عثمان ہارونی ہوں کہ حضرت منصور کا یار ہوں۔ منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم، ملامت می کنت خلق و من بردار می رقصم۔ لوگوں تم کتنی چاہے ملامت کرو، میں تختہ دار پہ بھی رقص کر جاؤں گا اور اس کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ ایمان تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ پہ ہاتھ دیا تو کہنے لگے تم میرے بیعت تو ہو گئے ہو، مرید تو ہو گئے ہو، اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ پیر کہہ رہے تصدیق نہیں ہوئی، خود بیعت کر رہے ہیں۔ کہتے نہیں میرے ساتھ مدینہ منورہ چلو۔ ساتھ لے کے مدینہ منورہ گئے، روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ اوپر اٹھائے کہا کہ یا رسول اللہ یہ غلام لایا ہوں، قبول کر لیجیے۔ یہ غلام لایا ہوں، قبول کر لیجئے۔ کہتے روزہ اقدس سے آواز آئی کہ قبول کیا۔ میرے دوستوں یہ اعتماد تھا کہ اگر یہ درست آئے تو رسول اللہ آواز دیں گے۔ زندگی کا یقین ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں تو قبر میں ہیں، یہ بھی کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ مٹی ہو گئے، قبر میں گئے مٹی ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ محمد بن عبدالوہاب کی سیرت رسول چھپی، عربی میں سیرت رسول لکھی ہے اس نے بھی چھپی، ہم نے پڑھی بھی کہ کیا کہتا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا، برق توحیدی نے ترجمہ بھی کیا اردو میں۔ یہی روایت اس نے لکھی کہ نبی مر کے مٹی ہو جاتے ہیں جس طرح دوسرے انسان ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ ترجمہ کرنے والے نے نیچے نوٹ دیا کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے، نہیں یہ بات درست نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ شکر ہے واپسی ہو گئی،
یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ امام یہ کہہ رہا ہو اور مقتدی کہے نہیں، درست نہیں ہے۔ چھپ کے آ گئی کتاب، مارکیٹ میں ہے، کوئی زبانی بات نہیں کہہ رہا۔ میرے دوستو، یقین تھا لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں اور ساری کائنات پہ حکومت کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں بھی حکمرانی ہے انہی کی ہے۔ آج ہم بھی محسوس کریں، ہمارے گھروں پہ بھی انہی کی حکمرانی ہے، ہماری جان پر بھی انہی کی حکمرانی ہے، اور زندگی پر انہی کی حکمرانی میں رہنے کا سلیقہ آ جائے تو میرے دوستو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، بڑی ہمت نہیں تھی بات کرنے کی، بڑی ہمت سے باتیں کر رہا ہوں، طبیعت بالکل ہلی ہوئی ہے، لیکن یہی آپ کے ساتھ محبت کی دنیا آباد رہے، آتے جاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بہت جگہ سے دعوتیں آ رہی ہیں آج کل، بہت جگہ سے، یورپ سے بار بار دعوت آ رہی ہے کہ آج اس دفعہ میلاد کی محفل پورے یورپ کی ہوگی، ناروے میں ہوگی، پورا ملک، کیونکہ ناروے سے وہ خاکے نکلے تھے جہاں توہین کی گئی تھی، اس کا رد عمل ہے کہ مسلمان وہیں کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ بار بار فون آیا کہ سب کچھ ہمارا، ویزا بھی لگوائیں گے، لے کے بھی جائیں گے، اگر مشکل ہے تو کسی کو ساتھ بھی لے آئیں، لیکن ہمت نہیں پڑی جانے کی، معذرت کی ہے، دیکھیے کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، دعا تو میری یہی ہے کہ وہ ایک اچھی محفل کر سکے۔ یورپ کا مسلمان آج کل پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کا ازالہ بن سکے، ہر جوڑ ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، یہ مومنوں کی زندگی کا حسن ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، مسجد میں ہوں، ذکر انہی کا ہوتا رہتا ہے، اور یہی کمال ہے اور یہی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ ان کا ذکر میلاد کا جنا رہے ہیں، گزارش یہی ہے کہ انہیں اپنی جان سے عزیز سمجھ کے منانا ہے، اتنا منانا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہمارے دلوں کی پکار کیا ہے، دلوں کی آواز کیا ہے۔ 12 ربیع الاول تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے جس کی خاطر سارے دن منائے گئے، وہ مرکز ہے تمام کائنات کا، نقطے کا۔ اللہ اللہ، حفیظ نے کہا تھا ربیع اول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے۔ یہ 12ویں شب کبھی نہ بھولیے گا۔ صبح سے شبلی نعمانی جیسا تیز لکھنے والا بھی آ کے کہتا ہے کہ 12 کی صبح نہیں پھوٹی تھی، کائنات کی بہار آ گئی تھی۔ یہ کچھ ہو جائے، ساری کائنات کی بہار ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیجیے، ان کی محبتوں میں جینے کا سلیقہ سیکھیے، یاد رکھ لیجیے کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی میں ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا